ایک وقت میں بٹی راجپوتوں کی سلطنت میں تمام سرسا ضلع اور ضلع حصار کے ملک علاقے جات شامل تھے جو آج بھی بٹیانہ نام سے جانے جاتے ہیں۔ جنرل کناگم کے مطابق ابتدائی ایام میں بٹی راجپوتوں کی سلطنت سالٹ رینج اور کشمیر پر مشتمل تھی اور ان کا دارالحکومت غجنی پور موجودہ راولپنڈی تھا۔ غالباً دوسری صدی قبل مسیح میں ہندو ساسانی قبائل نے انہیں جہلم کے پار دھکیل دیا اور ان کے راجا رسالو بٹی راجپوت نے سیالکوٹ کا شہر آباد کیا تاکہ قابض قبائل نے انہیں مزید پرے دھکیل دیا۔ البتہ کشمیر میں ان کا اقتدار 1339 عیسوی تک قائم رہا۔ اگر ہم بٹی قبائل سے نکلنے والی ذیلی شاخوں کو بھی بٹی شمار کریں تو پنجاب کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوگا جس میں بٹی اکثریت نہ ہو۔ تاہم تقریباً تمام بٹی روایات اپنا تعلق بٹ نائر کے قدیم شہر اور بٹیانہ کے علاقہ سے جوڑتی ہے، جو عرصہ دراز سے خشک ہوئے دریائے گھاگھرا کے کنارے پر آباد ہیں، اور ان دونوں علاقوں کا بٹی قوم سے کوئی ناطہ نہ ہونا ناممکن ہے۔ یہ ممکن ہے یا تو دریائے گھاگھرا کے خشک ہونے سے یا پھر راٹھوروں سے شکست کھانے کے بعد بٹی قبائل پنجاب میں آ کر آباد ہوئے۔ یہاں سے ہندوستانی قبائلوں نے پھر واپس بٹیانہ کے علاقوں میں دھکیل دیا۔ بٹی قبائل راجپوتوں کی چندر ونشی شاخ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق بٹیوں کی 40 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ حوالہ جات جو بھی میں نے ویڈیو بیان کی، جو بھی باتیں بیان کی، ان کی حوالہ جات، ان کے ثبوت کتاب نانک سے ننکانہ لکھاری پروفیسر عبدالکریم تبسم، سابقہ پرنسپل گورنمنٹ گرو نانک ڈگری کالج، اور تاریخ بٹی راجپوت لکھاری شہزادہ اعجاز سمڈیالوی ایڈیشن ہے۔ یہ بک کا ایڈیشن مارچ 2017، اور یہ ملے گی آپ کو سر کلر روڈ چوک اردو بازار لاہور سے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ آپ کا حامی ناصر۔ خدا حافظ۔